اب جس رسول نے ہم پر علم فرض کیا ہے، جس نے یہ کہا اسے طلب کرنے کے لیے چین تک بھی جانا ہو تو جاؤ، مگر اسی رسول نے یہ کہا، اسی نے یہ کہا فَانظُرُوا مِمَّا تَأْخُذُونَ، سیکھنے سے پہلے دیکھو کس سے سیکھ رہے ہو۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 بشک۔ سیکھنے سے پہلے دیکھو کس سے سیکھ رہے ہو۔ سکھانے والے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ ایک بتائیے، یہ قرآن کریم ہے، قرآن کریم یہ تو ہدایت کی کتاب ہے، ہدایت کے سوا اس سے کچھ بھی نہیں ملتا، ملے گا تو ہدایت ہی ملے گی۔ مگر یہ قرآن شریف ہر ایک کے ہاتھ میں، قادیانیوں کے ہاتھ میں، رافضیوں کے ہاتھ میں، معتزلہ کے ہاتھ میں، قدریہ کے ہاتھ میں، جبریہ کے ہاتھ میں، صرف آپ یہ کے گھر میں نہیں ہے، سارے کلمہ پڑھنے والے صحیح پڑھتے ہو یا غلط پڑھتے ہو، قرآن تو یہی ہے۔ مگر میں تمہیں یقین دلاتا ہوں، یہ قرآن جو ہدایت کی کتاب ہے، اگر تم کسی قادیانی سے پڑھو تو تم قادیانی ہو جاؤ گے، کسی رافضی سے پڑھو تم رافضی ہو جاؤ گے، کسی قدریہ سے پڑھو تم قدریہ ہو جاؤ گے، کسی جبریہ سے پڑھو تم جبریہ ہو جاؤ گے، جس فرقے کے لوگ سے پڑھو گے وہی ہو جاؤ گے، اور کسی عاشق رسول سے پڑھو گے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان حضور شیخ الاسلام، جانشین حضور شیخ الاسلام، واہ واہ سبحان اللہ۔ اس لیے پڑھانے والے کی بڑی اہمیت ہے۔ ارے کیا ہوا، قرآن ہی تو پڑھنا ہے، جس سے چاہو پڑھو، قرآن ہی تو پڑھنا ہے۔ ارے قرآن نہ دیکھو، پڑھانے والے کو دیکھو۔ آخر جب قرآن ایک ہے، فرقے 72 کیسے ہو گئے؟ سوال یہ ہے، جب قرآن ایک ہی ہے فرقے 72 کیسے ہو گئے؟ کتاب ایک ہے، پڑھانے والے بہت ہیں۔ یہ 72 ان پڑھانے والوں نے بنایا، قرآن نے نہیں بنایا، قرآن تو ایک ہی بنانے آیا تھا۔ یہ اس کو اہم نہ سمجھے، اگر چھوٹا بچہ ہے بغدادی قاعدہ پڑھتا اس میں کیا حرج ہے، سورہ فاتحہ پڑھتا اس میں کیا حرج ہے؟ بیٹھے ہوئے آپ بیٹھے بیٹھے حرج دیکھ رہے ہیں، کیا حرج ہے اس میں؟ کیا ہے، یہ تو سب کوئی بھی وہی تو پڑھائے گا نا۔ تو ایک بات میں بتاؤں، بات تو صحیح ہے کہ بغدادی قاعدے سے ہم کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے، وہ غلط نہیں پڑھا سکتے، مگر اس وقت بھی پڑھانے والے کو دیکھنا چاہیے۔ کیوں؟ آپ اپنے بچے کو جب کسی پڑھانے والے کے پاس بھیجیں گے تو بچے کا استاد ہوگا کہ نہیں؟ استاد سے محبت ہوگی کہ نہیں؟ اپنے استاد کی وہ بات مانے گا کہ نہیں مانے گا؟ یہ محبت جو استاد کی اس کے دل میں آ رہی ہے، یہ بڑی خطرناک ہے۔ استاد کا حسن، یہ جو انداز اس کے اندر آتا، تو آج وہ تو صحیح بات پڑھا رہا تو بھی وہ مانے گا، جب وہ غلط بات پڑھائے گا تو بھی وہ مانے گا۔ سوال آج کا نہیں ہے، کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے کہ 100% غلط ہو، اس میں اچھی باتیں بھی ہوتی، ایسا کوئی نہیں، کچھ کامن باتیں بھی ہوتی، یہ وہ فلسفہ
اسی پہ حضرت ابن سیرین حضرت علی مرتضیٰ کے شاگرد، وہ ان کے پاس وہ تھے محب اہل بیت. ایک خارجی آ گیا دشمن اہل بیت کہ ابن سیرین مجھ سے ایک حدیث سن لو. حضرت اس کو جانتے تھے یہ خارجی کہ میں تم سے نہیں سنتا. ابن سیرین تو خود پر عظیم محدث تھے، میں تم سے نہیں سنتا. کہا اچھا میں قرآن کی چند آیتیں پڑھتا ہوں وہ سن لو. کہا تم سے کچھ نہیں سنتا. وہ چلا گیا. مگر شاگرد لوگ بھی تو ہوتے ہیں نا. بعض لوگوں کا خیال آ گیا یہ حضرت نے تو عجیب بات کہی، حدیث نہیں سنی تو اس میں اندیشہ تھا کہ کہیں وہ جھوٹی حدیث کہہ نہ کوئی سنا دے ڈر کرنے سے بہکا نہ دے. مگر قرآن کی آیت سننے میں کیا تھا؟ حضرت خود حافظ قرآن. اب کوئی قرآن کو غلط کہہ کے تھوڑی پڑھے، تو قرآن کی آیت سننے میں کیوں اختلاف؟ یہ ایسے نقطے کی بات ہے کہ ایمان والوں کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کیسے ایمان والے تھے. تو شاگردوں نے پوچھ لیا حضرت حدیث نہیں سنی تو ٹھیک وہ سمجھ میں بات آتی، قرآن کیوں نہیں سنا؟ کیا سنو، یہ جو آیا تھا مجھے خیال ہو سکتا ہے یہ بہترین قاری ہے، قرآن اچھا پڑھتا، قرآن اچھا پڑھتا. میں نے اس لیے نہیں سنا کہیں اچھے انداز سے قرآن سنا دے تو دشمن اہل بیت ہونے کے ناطے میرے دل میں جو اس کی نفرت ہے وہ کم نہ ہو جائے. اللہ اکبر، واہ واہ، سبحان اللہ، واہ واہ. یہ ہے اپنا ایمان بچانے والے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. علامہ ابن سیرین کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا تھا. ساتھ تو معلوم ہوا کہ پڑھانے والے کو آپ دیکھیں گے. میں بتا رہا ہوں، میں آپ کو بتاؤں مدرسے شریفیہ میں 10 سال تک میں نے الحمدللہ تعلیم حاصل کی. اس میں فلسفہ، منطق، علم کلام، اس سے مجھے زیادہ ذوق تھا. خوب سیکھا، خوب سیکھا. ارسطو کے خیالات، افلاطون کے خرافات خوب سکھایا ہمارے عالم نے. مگر الحمدللہ ملحدین کی کتاب کو ہم نے پڑھا مگر خود ملحد نہیں ہوا. فلسفیوں کی کتاب کو ہم نے پڑھا مگر ابو علی سینا کا تابعدار نہیں ہوا. نہیں ہوا. کیوں؟ کتاب تو ان کی تھی، پڑھانے والا ہمارا تھا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان حضور شیخ الاسلام، جانشین حضور شیخ الاسلام. سبحان اللہ.